جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم سے ملنے پہنچے۔ جامعہ کے اندر دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی، انتہائی گرم جوشی سے ملے۔ جامعہ اشرفیہ کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ورائش جی، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جیو نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایمان افروز دو باتیں سنا دوں، اگر اجازت دے دیں۔ جی۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بایاں ساری ٹانگ کا آپریشن ہوا۔ آپریشن جو ہے وہ ڈاکٹر امیر الدین، جو ایشیا کے بڑے سرجن، نام آپ نے سنا ہوگا۔ تو میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے شرط یہ لگائی کہ مجھے آپ نے انتھیسیا نہیں دینا۔ امیر الدین کہنے لگے جی ہم پاؤں کی چھوٹی انگلی بھی کاٹیں تو انتھیسیا دیتے، تو پوری ٹانگ کاٹنی ہے۔ انہوں نے کہا میری ایک ہی شرط ہے۔ اس وقت عبدالرب نشتر گورنر تھے، ابا جی کے پاس بہت آتے تھے، تو امیر الدین ان کے پاس گئے کہ مفتی محمد حسن صاحب کو آپ کہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں۔ نشتر مرحوم کہنے لگا جس طرح مفتی محمد حسن کہتے ہیں اسی طرح تو کرتے ہیں۔ اب 4 ڈاکٹر موجود تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ کرنل ضیاء اللہ تھے، امیر الدین تھے، فلان تھے۔ کرنل ضیاء اللہ کہتے میں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، ڈاکٹر امیر الدین نے وہ چھری چلائی اور ہم نے ٹانگ کاٹ لی، ٹانگ میں اپنے، اس کے علاوہ ہم نے ٹانکے لگا لیے۔ تو میرے ابا جی پوچھنے لگے ڈاکٹر امیر الدین سے کہ کب شروع کریں گے؟ یہ سارا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، تلقین شاہ کو، انہوں نے یہ سارا ریکارڈ کرایا اور میں نے خود سنا۔ الحمدللہ اس کی بنیادوں میں میرے ابا جی کا سن۔ دوسرا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، اور ہمارا تو کہ چندے کا نام نہیں تھا۔ چندہ نہیں لیتے آپ؟ چندہ ہم بازاروں میں نہیں جاتے، مسجد میں جو آ کے دے دیتے یا دفتر میں آ کے دے دیتے تو وہ دے دیتے۔ ڈاکٹر امیر الدین کہنے لگے ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، تو ڈاکٹر امیر الدین آئے صبح کہنے لگے رات کو مفتی محمد حسن خواب میں آئے ابا جی کے انتقال کہ 53,000 روپیہ جا کے جامعہ میں جمع کراؤ، اتنے پیسوں کی ضرورت۔ دیکھو خدائی نظام، وہ ہمارا نظام چل گیا۔ خیر یہ تو 2 واقعے میں نے آپ کو سنانا تھے، محبت کی وجہ سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جامعہ اشرفیہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ پاکستان بنا ہے اللہ بھلا کرے 1947 14 اگست کو، اور جامعہ اشرفیہ کی بنیاد نیلا گنبد کے علاقے کے اندر وہاں بنیاد رکھی گئی ہے 14 ستمبر کو 1900، ایک مہینہ بعد۔ یعنی پاکستان کی عمر میں اور جامعہ اشرفیہ کی عمر میں صرف 1 مہینے کا فرق ہے۔ اب تک اس ادارے سے کتنے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں؟ کتنے سٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟ اور کون کون سے بڑے نام ہیں جن کا آپ حوالہ دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سہیل ورائش جی، یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی میں اگر یہ بتاؤں کہ کتنے طلباء سن 47 سے لے کر آج تک فارغ ہوئے، میں بتلا نہیں سکتا، میرے پاس ان کی گنتی نہیں ہے، دفتر میں موجود ہے۔ لیکن اس سال جو فارغ ہونے والے ہیں وہ 700 کے قریب ہیں۔ اس سال، ایک سال میں نکلنے والے، مجھے نہیں یاد، میں دنیا میں مشرق مغرب جنوب شمال ہمیشہ گیا ہوں، کوئی ملک مجھے ایسا یاد نہیں کہ میں گیا ہوں اور وہاں جامعہ کے فضلاء نہ مجھے ملے ہو۔ اللہ کا شکر ہے، جامعہ کا فیض ہے، ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کا سالانہ یا ماہانہ بجٹ کتنا ہے؟ ماہانہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ طلباء کے وظائف، کھانا اور یہ تنخواہوں میں ہے ماہانہ۔ جامعہ اشرفیہ کے ماتحت کتنے ادارے کام کر رہے ہیں؟ 28 برانچیں ہیں جو اس پر جامعہ اشرفیہ کے زیر اہتمام کام کر رہی ہیں۔ اگر چندے کا باقاعدہ اہتمام ہی نہیں ہے
تو پھر مالی معاملات کیسے چلتے ہیں؟ بہترین سوال یہ ہے میرے اللہ. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تھی بانی جامعہ کہ آپ احباب کو ذکر کر دیں اور پھر وہ جو تعاون کریں وہ اس سے مدرسہ چلائیں. اگر کسی وقت آپ کو آمدن میں کمی ہو جاتی ہے تو فرمانے لگے کام کم کر دینا لیکن لوگوں کے سامنے جھولی نہ پھیلانا. یہ دین ایمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائی جائے. تو الحمدللہ اللہ اب حافظ زبیر حسن صاحب میرے بیٹے جو ہیں اب کچن کا نظام سنبھال رہے ہیں. 1700 بندے کا کھانا ہے، فلاں ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہترین کچن کا کھانا جو ہے وہ چل رہا ہے. اب چند دن پہلے طلباء نے کہا جی کہ ہمیں صبح کا ناشتہ جو ہے وہ نان اور چنے کھلایا کرو. لو جی آپ صاحب اس دن سے نان چنے شروع کیے، لاکھوں روپے کا خرچہ ناشتے میں آ گیا. یہ طلباء کی بھی ڈیمانڈیں چلتی رہتی ہیں اور اللہ پوری کر دیتا ہے جی ان طلباء کے خرچے میں. سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ٹرک روانگی کے لیے تیار تھے. اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ ان متاثرین سیلاب کی غیبی مدد فرما، غیبی ہم سبوں کو حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. یہ ہمارے ناظم مالیات ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں. جامعہ اشرفیہ کے رجسٹرار مولانا یوسف خان کے دفتر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظم حافظ اسد عبید کے دفتر آئے. یہاں مقامی لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر تمام مسالک کے لوگ حتیٰ کہ اہل شیعہ بھی بیٹھتے ہیں. ہم اکٹھے سر جوڑ کر، بریلوی بھی بیٹھتے ہیں، دیوبندی بھی بیٹھتے ہیں اور یہ بیٹھتے ہیں. ہم پانچوں مسالک کے لوگ یہاں بیٹھ کر اپنے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، پھر مل کر حکومت سے بیان کرتے ہیں. نیو لائبریری میں جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ نشست کی. جامعہ اشرفیہ وہ واحد ادارہ ہے جس کی فیکلٹی میں اپنے فضلاء کے ساتھ ساتھ 14 ایسے فیکلٹی ممبرز ہیں جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. دارالفتہ آئے. یہ جی ہمارا اہم شعبہ ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرتا ہے. ٹیلی فون پر بھی کرتا ہے، لوگ بھی یہاں آتے ہیں. بڑھاپے کے باوجود سیڑھیاں چڑھ کر مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا. کانفرنس روم ہے اور یہ پاکستان میں واحد ہمارا ادارہ جامعہ اشرفیہ کہ جو آپ سبق ابو کا دیکھا ہے، یہ پورا سبق تمام اساتذہ کا آن لائن ہوتا ہے. شعبہ مفتی آن لائن میں دنیا بھر سے لوگ علماء حضرات سے لائیو سوال و جواب کر سکتے ہیں. صبح اٹھتے وقت سورہ یاسین ایک بار اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ ایک بار اور عشاء کے بعد سورہ ملک ایک بار پڑھ لینا چاہیے. ایکیڈیمک بلاک کا وزٹ کرنے آئے. حفظ و ناظرہ سیکشن میں پرائمری کے بعد بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. ابھی 500 بچے حفظ کر رہے ہیں. حاکم کو میرے حال سے رغبت نہیں کوئی، بارش کا سر پر زور ہے.
और छत नहीं। एक दिन हवाए वक्त की जद में तू आएगा, एक दिन हवाए वक्त की जद में तू आएगा और आएगी सदा तुझे मोहलत नहीं कोई। जनाबे सदर, सैलाब मुतासरीन हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। ये बेमौसमी बारिशें, फसलों की तबाही, सैलाब में बहती हुई इंसानियत की चीखें अपनी लाचारी और बेबसी का पता दे रही हैं। नन्हे हफ़ाज़ कुरान हुस्न किरत, नात और तकरीर का फ़न भी जानते हैं। ग्रुप फोटो बनवाई, वापस अपने दफ्तर में आए। दीनी मदारस पर तनकीद की जाती है कि इनका निसाब पुराना है, ये जदीद तालीम से दूर हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से दूर हैं। क्या आपने इस हवाले से कोई तरमीम, कोई तब्दीली की है? हमारे पास जो बच्चा दाखिले के लिए आता है उसकी पहली और बुनियादी शर्त यह है कि मैट्रिक पास हो, और उसके बाद जो बच्चियों का हमारा कॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मैट्रिक पास लेते हैं, और फिर 6 साल के अंदर बच्चियों को एमए भी कराते हैं, एमएससी भी कराते हैं, और फिज़िक्स वगैरह भी पढ़ाते हैं, और साथ मुकम्मल दीनी कोर्स भी पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारी वो बच्चियाँ जो दीनी तालीम भी पढ़ रही हैं वहाँ से पोजीशन भी ले रही हैं। अक्सर मदारिस के अंदर अब दुनियावी तालीम का रुझान बढ़ गया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह की अनगिनत रहमतें नाज़िल हों, जिन्होंने 2400 किताब लिखी है, और बहश्ती ज़ेवर तो घर घर में मुझे हज़रत ने उस ज़माने में 1943 में इंतकाल हुआ। उनका उलमाए किराम को ऐसा कोई फ़न सिखलाएँ ताकि ये अपनी कमाई जो है वो ख़ुद कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब मदारस के अंदर कॉलेज भी स्कूल भी खुलने शुरू हो गए और दुनियावी तालीम की तरफ भी मुतवज्जे अब हो गए। एक बात अब मैं थोड़ी सी करने लगा हूँ कि थोड़ी सी है तो कड़वी सी, यानी जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली ख़ान के ज़माने के अंदर ना एक टीम बनी जिसमें उलमाए कराम थे, सैयद सलमान नदवी थे, मुफ्ती शफ़ी थे, और भी उलमाए कराम थे, तो इस लियाकत अली ख़ान भी थे, उनके साथ कुछ और। तो तय ये हुआ कि हम ऐसा सिलेबस बनाएं जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों और मदारिस में भी चले। ये उस वक्त की बात, कितना अच्छा होता। हमारे उलमा ने बड़ा वक्त लगाया, लेकिन वाए अफसोस, वाए अफसोस कि दुश्मन की कारस्तानियों की वजह से हमारा इत्तेफाक न हो सका। कॉलेजों का रुख अलहदा हो गया, मदारिस का रुख अलहदा। हमने फिर दीन को संभाला, कुरान को संभाला, लेकिन अब जैसा जैसे हालात बदले हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के साथ बातचीत अब चल रही है। अब हमारा निसाब, उनके निसाब में ऐसी तरमीम आ रही है, हमारा हर बच्चा, जैसा कि आपने अभी सुन लिया, यहाँ से पढ़ेगा तो उसको डबल एमए की सरकारी सनद दी जाएगी। जो भी यहाँ पे जो भी सी यहाँ पढ़ेगा दौरा हदीस, यानी मंजूर, यानी वो पढ़ने के बाद कहे जी मैं PhD करना चाहता हूँ, मैं MPhil करना चाहता हूँ, कोई रुकावट नहीं। क्या बच्चों को मेरिट पर दाखिला दिया जाता है या हर एक को वेलकम किया जाता है? एक तालिब इल्म भी जामिया में दाखिल नहीं होता जो तीसरी पोजीशन में हो, सारे दबाव के बावजूद। कम अज़ कम उसने फर्स्ट डिवीज़न किया हो, मुमताज़ हो, और बहुत ही तलबा ऐसे जो सेकंड डिवीज़न में। मैंने नाज़िम आला साहब से कहा, मैंने कहा कुरान करीम की एक आयत आई है जिसमें अल्लाह ने ज़िक्र किया वकाना अबूहुमा सालिहा, जिनके माँ बाप नेक हों, आलिम हो, उनके लिए कुछ उनके बच्चों के लिए गुंजाइश निकाल दो। लेकिन एक फिर भी उन्होंने 3rd डिवीज़न नहीं दाखिल किया। दीनी मदारस के असातिज़ा के हवाले से कहा जाता है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, तो इस हवाले से आपने कोई उनके बेहतर रिहाइश और उनकी आसाइश का ख्याल रखा है? अब मैं अगर आपको तनख्वाहें बड़ी बड़ी ज़िक्र करूँ ना तो शायद हाफ़िज़ साहब खफा हो जाएं कि हमारी तनख्वाहों का क्यों ज़िक्र कर रहे हैं। वो मैं ज़िक्र नहीं करता, लेकिन बड़ी माकूल तनख्वाहें हैं, लाख भी है, 1.25 लाख भी है,
1.5 लाख भी है, ये तनख्वाहें भी सीनियर, लेकिन कम से कम असातिज़ा को शायद ही कोई उस्ताद हो कि जो अगर हम उनको रखते हों तो उनकी तनख्वाह 25,000 या शुरू में 6 महीने के लिए 20,000 बमाए खाने के बमाए रिहाइश के, ये हम उनको दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सालाना उनकी मुनासिब तरक्की भी की जाती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, मेरे दिल की बात पूछें तो मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इन उलमाए किराम को जिन्होंने 16 साल पढ़ा है, ज़िंदगी हम वक्फ़ की है, इनकी तनख्वाहों में और भी इजाफ़ा होना चाहिए। दौरे हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उलमा की ट्रेनिंग के लिए जदीद लर्निंग सेटअप बनाया गया है। मैंने पहले जीसी से ग्रेजुएशन किया था, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से इंग्लिश में, और उसके बाद फिर मैंने यूएमटी लाहौर से जो है वो एमफिल किया इंग्लिश में, और उसके बाद मैं जामिया पढ़ा रहा हूँ पिछले 7 साल से। यहाँ पर अल हसन इंग्लिश हमारा हिसाब निकलता है, उसके साथ वाबस्ता हूँ। और भी जितने भी दफ्तर के कॉरस्पॉन्डिंग काम है, जितनी ख़तों की दावत इंग्लिश में होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तरफ से होती है। यहाँ उलमा को अंग्रेज़ी, अरबी, चाइनीज़ और रशियन ज़ुबानें सिखाई जाती हैं। मोहम्मद मक्की मक्का से मेरा ताल्लुक़ है। उधर से मैं उमर ख़ुरैम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी उधर से की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। अद-दावा इलल्लाह फिल असर अल-हादिर, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जो कंपैरिजन है उसके अंदर मेरा मौजू है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इधर जामिया अशरफिया जो हमारा मादर इल्मी है, इधर से अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल पहले 2001 में मैं भी और हज़रत डॉक्टर सैयद इनायतुल्लाह मक्की साहब दारुल बरकातुहुल आलिया मक्का मुकर्रमा में जो मुकीम है वो भी इधर से फारिग तहसील है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अरबी ज़बान पढ़ा रहा हूँ। My name is Hassan Assi. I completed my undergrad from York University, Canada, and I've been teaching here for the past 2 years at Jamia Shafia Lahore. अशरफिया गर्ल्स कॉलेज पहुंचे। सीरत खातमुन नबीयीन हाल का दौरा किया। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कॉलेज में जदीद स्टूडियो भी बनाया गया है। वापस अपने दफ्तर में आए। मगरबी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से इस्लाम के मुखालिफ एक लहर मौजूद है। जामिया अशरफिया जो है इसने इस हवाले से क्या इक़दामात किए हैं और किस तरह से आप दहशत गर्दी का जो इल्ज़ाम है इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया ने इस मामले के अंदर दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इंटरफेथ डायलाग भी किए। यहाँ लाहौर के अंदर भी हमने इसी तरह डायलाग किए जिसमें बाद गैर मुल्की सफ़रा भी थे, और उस वक़्त रफ़ीक तारर साहब सदर थे, उनको भी बुलाया कि हम आपस में बैठकर उनको बतलाएं तो सही कि इस्लाम में है क्या चीज़। इसी तरह हमारा नार्वे ओस्लो के अंदर भी हमारा वहाँ डायलाग हुआ, अमेरिका में भी डायलाग हुआ, अफ्रीका में भी डायलाग हुआ। मैं ये समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा दुनिया में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम अब दुनिया में जाकर इस मौजू पर बात भी कर रहे हैं। इस्लाम का अमन का पैगाम, इस्लाम का प्यार का और इस्लाम का गैर मुस्लिमों के साथ जो पैगाम जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा पाबंदी से जाता है। मेरा वहाँ जापान टोक्यो में जाना हुआ तो वहाँ पर मैं था और ज़ाहिर नाइक भी थे, वहाँ आए थे, एक ही जगह हम ठहरे। यही हमारा मौजू था कि ये जो इस्लामोफोबिया का हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, इनको तो ये बतलाएं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ईसाइयों को बुला कर कहा तुम अपनी इबादत करो। ये है इस्लामोफोबिया। उसके अलावा फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी गैर मुस्लिम को नाजायज़ तरीके पर, मैं उस हदीस सुना रहा हूँ, अगर वो कत्ल करता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मैदान माशर में उसकी तरफ से मैं गवाह पेश हूँ।
یہ ہے ہم. لیکن کیا کریں اس پروپیگنڈا کا کہ جس انداز میں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگر ایک آدمی کسی جگہ پر کوئی غلطی کرتا ہے فلاں کرتا ہے، جیسے ہمارے مدرسے میں کوئی ڈنڈا کسی کو مار دیتا ہے اور پھر وہ جناب سب سے پہلے پھر آپ کا نام تو نہیں لیتا لیکن بات پھر میڈیا پر آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے پیار بڑھ رہا ہے، تعلقات بڑھ رہے ہیں، بچوں سے بھی محبت بڑھ رہی ہے. عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مدارس کے طلباء کو تفریح کا موقع نہیں دیا جاتا، تفریح کا تصور بھی بڑا کم ہے. تو یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ کیا ان کو سپورٹس کے لیے، تفریح کے لیے، ہابیز کے لیے کوئی وقت دیا جاتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ میں بہاولپور یونیورسٹی میں 2 سال پڑھا ہوں. تو غالباً جاپان سے یا چائنا سے ٹیم آئی بیڈمنٹن کی. میں بیڈمنٹن کا بڑا پلیئر رہا ہوں. اچھا. میں کہتا ہوں کہ پاسبل نہیں کہ میرے کورٹ میں جو ہے نا وہ آ کر وہ گر جائے اپنا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اتنا میرا اللہ کا شکر ہے. تو وہاں ہوا تو وہاں جب انٹرنیشنل ٹیم آئی، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر پھر انہوں نے کہا جی وہاں میچ ہے آپ کا اور وہاں پر. تو الحمدللہ واقعتاً اس میں بڑی کمی ہے، لیکن ہمارے طلباء کرکٹ کے بہت شوقین ہیں. یہاں ہمارا باقاعدہ ایک کمرہ جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ بیڈمنٹن کھیلا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، ریس لگائی جا رہی ہے، فٹ بال بھی کھیلا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے اب طالب علم متوجہ ہیں اس طرف الحمدللہ. سر ٹرانسجنڈر کے معاملے پہ ایک نیا ایکٹ آیا ہے، تو اس حوالے سے مذہبی طبقے کو کافی تحفظات حاصل ہیں. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا اور اپنے بزرگوں سے اور ساتھیوں سے مشورہ کیا تو مختصراً بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری دفعات جو ہیں وہ دین کے، اسلام کے، شریعت کے خلاف ہے. ہم نے کہا کہ اب ایک بورڈ بنا لیا جائے اور بیٹھ کر آپس کے اندر ہماری بات سن لی جائے. آپ اپنی بات سنائیں، ہم اپنی بات. لیکن ناممکن ہے یہ بات کہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہوا ملک ہو تو ہم کسی دباؤ میں آ کر کوئی ایسا قانون بنا لیں جو شریعت کے خلاف ہو. یہ پاسبل نہیں. اور الحمدللہ اس معاملے میں سیاسی علماء بھی، دینی علماء بھی سب متفق ہیں اور مل کر ہم بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ اس معاملے میں بھی صحیح فیصلہ آپ سن لیں گے. پردے کا آپ کے نزدیک اسلامی تصور کیا ہے؟ کیا عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ یہ اب ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ سچی بات کہنے سے دل بھی گھبرا رہا ہے اور نہ کہوں تو وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. پردے کا مقصد ہے عورت کی عصمت، عزت کی حفاظت. چہرے کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے اور میرے پاس قاضی حسین احمد مرحوم تشریف لائے، سفر بھی اکٹھے ہوئے، بڑی محبت کرتے تھے میں. انہوں نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے کہ مولانا صاحب اس پر غور کر لیں تو 90% عورتیں پردے میں آ جائیں گی، چہرے کی اجازت دے دو. تو میں نے کہا قاضی صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شریعت نے کسی حد تک گنجائش دی ہے، لیکن کریں کیا کہ موجودہ دور کے اندر پردے کے اندر بھی عزت کا بچانا مشکل ہو گیا ہے. اب اگر ہم نے چہرے کو ننگا کیا، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں اور پھر یہ بازار میں، انارکلی میں، لبرٹی میں جائیں گے تو پھر ہم کیسے سنبھالیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں، کیا خوراک استعمال کرتے ہیں؟ جتنی مجھے خوشی اس بات سے ہوئی نا کہ آپ کی صحت اچھی ہے، اتنی مجھے کسی بات سے خوشی نہیں. ورنہ جو بندہ آتا ہے نا میری شکل دیکھتا ہے کہ اندر جی تنگی ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہے فلاں. آپ یقین کریں 3 بندے جب مل کر جاتے ہیں نا تو میرے پاؤں میں یوں ڈگم کہ پتہ نہیں من کی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا اس طرح شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں جی روٹی کھا لیتا ہوں، پیٹ کم کھا لیتا ہوں، اور دوپہر کو میں کوشش کرتا ہوں کہ روٹی نہ کھاؤں یا کم کھاؤں، پھر رات کو کھانا کھا لیتا ہوں، وقفہ کر لیتا ہوں. تو جس وقت یہ میں نے اپنے کھانے پر کنٹرول کیا نا جی،
کہ زیادہ نہیں کھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام ایک بھی آپ کو موٹا نہیں ملے گا۔ خوراک پر کنٹرول کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ نہیں بھرتا ہوں جی، احتیاط کرتا ہوں، اور جن چیزوں سے ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب منع کرتے قریب نہیں جاتا ہوں الحمدللہ۔